بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے کہ انسان کو شادی کرنے میں، رشتہ ڈھونڈنے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، دین یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب آپ اپنے لیے رشتہ ڈھونڈیں تو دین کو ترجیح دیں، تقوی کو ترجیح دیں، کہ لڑکی جو ہے وہ دیندار ہو، نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، با نمازی ہو، پردہ کرنے والی ہو، شریف لڑکی ہو۔ اور لڑکی اگر اپنے لیے لڑکا تلاش کرتی ہے اور اس کے لیے والدین لڑکا تلاش کرتے ہیں یا بزرگان رشتہ تلاش کرتے ہیں، تو وہ بھی یہ دیکھیں کہ لڑکا نیک ہو، متقی ہو، شریف ہو، با نمازی ہو، اور شریعت کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہو۔ یہ چیز مقدم ہے۔ باقی یہ دیکھنا کہ کون مالدار ہے، یعنی لڑکا یہ دیکھے کہ لڑکی جو ہے وہ مالدار ہے یا نہیں ہے، نوکری کرتی ہے یا نہیں کرتی، کماتی ہے یا نہیں کماتی، اس کا خاندان بڑا ہے یا نہیں بڑا۔ اسی طرح لڑکی یہ دیکھے کہ لڑکا جو ہے وہ کتنا کماتا ہے، کتنا دولت مند ہے، کتنا پڑھا ہوا ہے، دنیا میں اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں، وہ دیکھی جا سکتی ہیں، منع نہیں ہے، لیکن مقدم جو ہے نا وہ دین ہے۔ آپ نے دین کو پہلے دیکھنا ہے کہ بندہ دینی ہونا چاہیے۔ شریعت کا یہ تقاضا ہے، یعنی شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ نیک بندہ تلاش کریں۔ قرآن میں لکھا بھی ہوا ہے نا کہ خبیث لوگوں کے لیے خبیث لوگ ہیں اور طیب لوگوں کے لیے طیب لوگ ہیں۔ تو اگر انسان طیب ہے، نیک ہے، طیب کا مطلب ہے نیک انسان، پاک انسان، اگر ایک انسان نیک ہے تو وہ اپنے لیے ظاہر ہے نیک لڑکی ہی تلاش کرے گا، نیک لوگ ہی اس کو پسند آئیں گے۔ ایک انسان خبیث ہے، یعنی بد فطرت ہے، ناپاک ہے، بے نمازی ہے، برے اعمال کرنے والا ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے وہ نیکی کو ترجیح نہیں دے گا، وہ نیکی کو ترجیح نہیں دے گا۔ تو اگرچہ اسلام منع نہیں کرتا کہ آپ خاندان کو بھی دیکھیں، آپ خوبصورتی کو بھی دیکھیں، آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو شکل و صورت پسند آئے، لڑکا یہ دیکھے کہ لڑکی خوبصورت ہو، مجھے اچھی لگے۔ اور خوبصورتی کا ظاہر ہے معیار ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ خوبصورتی ایک شخص کے نزدیک اگر ایک لڑکی لمبے قد کی ہے تو وہی خوبصورت ہے، یا کسی کا رنگ سفید ہے تو وہی خوبصورت ہے۔ بعض لوگوں کی نظر میں معیار مختلف ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی نظر میں چھوٹے قد کی لڑکی خوبصورت ہوتی ہے، بعض لوگوں کے نزدیک سانولے رنگ کی لڑکی خوبصورت ہوتی ہے، یا جس کا تھوڑا سا براؤن کلر ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ تو خوبصورتی کا معیار ہر ایک کے نظر میں الگ الگ ہوتا ہے۔ تو آپ خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، اگر ظاہر ہے آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ کو لڑکی پسند آنی چاہیے۔ اسی طرح لڑکی لڑکا پسند کرتی ہے تو اس میں بھی اس کی مرضی، یہ ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کو لڑکا جو ہے نا وہ شکل و صورت سے پسند آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اسلام منع نہیں کرتا، یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ یہ دیکھی جا سکتی ہے، لیکن میں نے بتایا کہ دین مقدم ہے، دین کو پہلے دیکھنا ہے آپ نے، کہ دینی اعتبار سے جو ہے نا وہ لڑکا اور لڑکی جو ہے نا وہ نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، با نمازی ہوں، نام کے مسلمان نہ ہوں۔ تو نام کے مسلمان ہونے سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، عمل کرنا ہوتا ہے، نیک اعمال بجا لانے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ رشتہ تلاش کرنے میں نیکی اور تقوی دیکھا جاتا ہے اور دیکھنا چاہیے، اور دنیاوی باتوں کو سیکنڈری آپشن میں رکھنا چاہیے، کہ چلو لڑکا ٹھیک ہے یا لڑکی ٹھیک ہے، نیک ہے، متقی ہے، اب اس کی دنیاوی چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو خوبصورتی پسند ہے نہیں ہے، یا اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ایم اے کی ڈگری ہے یا پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لڑکی بھی اسی لیول کی ایجوکیٹڈ ہو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دین مقدم ہے، دین آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ اگر طیب ہیں تو طیب ہی آپ تلاش کریں اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ دین اس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس کا پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ رشتہ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے لڑکا لڑکی دونوں نمازی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں،
وہ اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ جو انسان اللہ سے محبت نہیں کرتا، جو انسان اللہ سے مخلص نہیں ہے، اس سے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آپ سے مخلص ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے مخلص نہیں ہوتا وہ کسی انسان سے مخلص نہیں ہو سکتا، وہ خود غرض ہوتا ہے، سیلفش ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، یہ دنیا میں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ دنیا میں یہ جو ہمیں جو کچھ ہمارا جسم ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، بازو ہیں، دماغ ہے، ٹانگیں ہیں، جو کچھ ہم دنیا میں لطف اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، رزق کھا رہے ہیں، تو جو اللہ کا شکر گزار نہیں بنتا، جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جو اللہ اور شکر کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نمازیں پڑھے، اللہ کے سامنے سجدے کرے، اللہ کی بات مانے، اللہ کو روزانہ شکر کرے کہ اللہ تو نے مجھے زندگی دی، تو نے مجھے اتنی نعمتیں دیں، میں تیرا شکر کرتا ہوں اور میں تیرا کہنا مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو وہ جو انسان جو ہے نا، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی، تو وہ اللہ تعالیٰ کو شکر گزار ہوتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو شکر گزار نہیں ہوتا، جس کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، اور اس شکریہ کی وجہ سے، اس شکریہ کا تقاضا ہے کہ نمازیں بھی پڑھے، عبادات کرے، نیک کام کرے اللہ کی خاطر، اس کو نہیں پرواہ اللہ تعالیٰ کے خاطر نیک کام کرنے کی۔ وہ سیلفش ہے، وہ دنیا میں بس اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ بھئی میں نے جناب مجھے یہ حاصل ہو جائے، میں یہ مزے کر لوں، میں وہ مزے کر لوں، میں عیش و عشرت حاصل کر لوں دنیا میں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ناجائز کام ہو، جائز کام ہو، وہ یہ نہیں دیکھے گا، بس وہ اپنا مفاد دیکھے گا، سیلفش انسان۔ تو وہ جو انسان ایسا ہوتا ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، وہ آپ سے بھی کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ سے اگر مخلص ہے تو وہ بھی بس اس کو آپ سے نا کچھ مفاد مل رہا ہے، اس لیے وہ آپ سے اٹیچ ہے۔ جب وہ مفاد چلا جائے گا نا، یا اس سے بہتر مفاد کہیں اور ملے گا، تو وہ وہاں چلا جائے گا، کیونکہ وہ شکر گزار بندہ نہیں ہے۔ جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، جس کو اللہ تعالیٰ کی قدر ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، ہم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو ہم پھر کسی دوسرے انسان سے محبت کرتے ہیں، تو وہ محبت صرف سیلفش ہے، وہ صرف ہمیں وہ اچھا لگ رہا ہے، ہم محبت کر رہے ہیں، ہمیں کل کو دوسرا کوئی اچھا لگے گا نا، ممکن ہم اس کو دھوکہ دے دیں، کیونکہ ہماری نظر میں نیکی بدی کوئی چیز نہیں ہے، ہماری نظر میں بس ہمیں جو چیز اچھی لگ رہی ہے، ہمیں جس سے محبت ہے، ہمیں وہ ملنی چاہیے۔ تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو انسان نیک نہیں ہوتا، طیب نہیں ہوتا، اس کی محبت سیلفش ہوتی ہے، وہ صرف اپنی، وہ خود غرض انسان ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ مجھے وہ فلاں بندے سے یا بندی سے محبت ہے، مجھے وہ مل جائے، ٹھیک ہے، کل کو کسی اور سے محبت ہوگی، ممکن ہے آپ کو دھوکہ دے دے۔ کیوں دھوکہ دے دے؟ اس لیے دھوکہ دے دے کیونکہ اس نے تو اللہ کو دھوکہ دیا ہوا ہے، اللہ کو دھوکہ اس طرح دیا ہوا ہے کہ اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا کہ میری عبادت کرو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جن و انس کو اس لیے بھیجا کہ میری عبادت کریں۔ وہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، نیک اعمال نہیں کرتا، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ کو دھوکہ دیا نا اس نے، اللہ کو ایک قسم کا عملاً انکار کر رہا ہے، وہ منہ سے تو کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، منافق بھی ہے ایسی کرتے ہیں نا، تو منافقوں کے بارے میں فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے، تو وہ منافق بنتا ہے، تو جو اللہ سے مخلص نہیں، وہ اللہ کا وفادار نہیں، تو وہ آپ سمجھتے وہ آپ سے وفادار ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا، وہ صرف آپ سے اس کو کچھ فائدہ مل رہا ہے، وہ اس لیے آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کل کو کسی اور سے فائدہ ملے گا وہ آپ کو بھی دھوکہ دے دے گا جس طرح اس نے اللہ کو دھوکہ دے دیا۔ تو یہ ایک اہم سائیکالوجی میں آپ کو بتا رہا ہوں، انسان کی نفسیات بتا رہا ہوں، انسان کو آپ ایسے شناخت کریں، کون سا انسان مخلص ہے، اس کے عمل کو دیکھیں کہ وہ اللہ سے مخلص ہے کہ نہیں۔ جس نے اللہ کو نہیں پہچانا ہوا، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس کائنات کا خالق مالک کوئی ہے نا، آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ نہیں ہے، کہ نہیں آپ دہریہ ہو گئے ہو، آپ جاہل ہو، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کائنات، یہ یونیورس، یہ خود بخود بن گئی کیا؟ اللہ نے بنائی ہے نا، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ اس کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم نے اللہ کو پہچان لیا ہے، ہم اللہ سے وفادار ہیں۔ تو جو شخص اللہ سے وفادار نہیں ہے،
وہ دوسرے کسی انسان سے بھی وفادار نہیں ہو سکتا. وہ خود غرض ہے، سیلفش ہے. اس کو جہاں پر مفاد مل رہا ہے، جہاں پر اس کو فائدہ مل رہا ہے، اس نے وہاں جانا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ دیکھ لیں مغربی ممالک میں، عیسائی ممالک میں، یہودی ممالک میں، وہاں پر لوگ رشتوں میں نا طلاقیں بہت ہوتی ہیں یا بے وفائیاں بہت ہوتی ہیں. شادی شدہ جو افراد ہوتے ہیں وہ شادی شدہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسروں سے وہ ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں. بدکاریاں وہاں پر ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے وفادار نہیں ہے. انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں ہوا. وہ اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو وہ لہٰذا وہ اپنے آپ کو صرف دیکھتے ہیں. وہ انسانوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتے. وہ کس سے وفاداری نہیں کرتے. وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. جہاں پر ان کو فائدہ مل رہا ہے، لذت مل رہی ہے، لطف آ رہا ہے، ان کو فائدہ مل رہا ہے نا، وہ انہوں نے حاصل کرنا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہوئی ہے نا، جو نیک اعمال دیے ہوئے ہیں، اس کا خیال رکھنا. وہ یہ نہیں دیکھتے. جو مومن بندہ ہوتا ہے نا، مومن بندہ، اس کو اگر اس کی بیوی اچھی نہیں بھی لگتی شکل و صورت سے، مثال کے طور پر فرض کر لیں، لیکن وہ اس کی بیوی ہے نا، تو اس نے اس کو حقوق دینے ہیں. وہ اس کے حقوق تلف نہیں ہونے دے گا. وہ اس کا خیال رکھے گا ہر طرح سے. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھے گا کہ مجھے اللہ اور رسول نے جو تعلیم دی ہے نا، میں نے اس کو فالو کرنا ہے اور اپنی بیگم کا خیال رکھنا ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہے. وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. وہ اللہ کے احکامات کے تابع رہ کر نا سب کو حقوق دیتا ہے. اپنی بیوی کو حقوق دیتا ہے، اپنے والدین کی رسپیکٹ کرتا ہے، اپنے بچوں کو حقوق دیتا ہے. تمام انسانوں کے جو حقوق بنتے ہیں ان کو وہ دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. یہ طیب بندہ ہوتا ہے. تو یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اور پھر جو ایسے میاں بیوی ہوتے ہیں کہ جو نیک ہوتے ہیں، ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہو جائیں، فرض کرو ہو جاتے ہیں نا، بعض دفعہ کلیش آ جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے کسی چھوٹی موٹی معاملے میں، اور بات تھوڑی بڑی چلی جاتی ہے، تو بھی وہ پھر نماز پڑھتے ہیں نا. مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی آپس میں. تو لڑائی جب ہو گئی، تھوڑی بہت تو میں ہو گئی، فرض کر لو، تھوڑی بہت ایک دوسرے ناراضگی ہو گئی، ٹھیک ہے، ایکسٹریم کیسز میں. تو آگے پھر عصر کی نماز آ گئی نا. عصر کی نماز جب پڑھی نا، تو انہوں نے اللہ سے پھر دوبارہ عہد کر لیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ یاد آ گیا، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، پھر وہ صلح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے مومنوں میں. یہ ہوتا ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان کا دل نرم رہتا ہے. انہوں 5 وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی یاد کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب 5 وقت وہ یاد کرتے ہیں نا، تو ان کو بار بار اللہ یاد آتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کہ ہم بندے ہیں، ہم اللہ کے نوکر ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. ہم نے اگر بیگم کو ناراض کیا، چلو صلح کر لو، چلو ہماری غلطی ہے یا سوری کر لو. ٹھیک ہے نا، جو بھی جس کی بھی غلطی ہے وہ نہیں دیکھتے، وہ صلح کر، وہ دیکھتے ہیں میری بیگم ہے، بیگم یہ دیکھتی ہے میرا ہسبینڈ ہے، بس وہ صلح کر لیتے ہیں اللہ رسول کی خاطر. وہ دیکھتے ہیں یار ہم نے عبادت پر توجہ دینی ہے، ہم اپنی لڑائی جھگڑوں پر توجہ دیں گے کہ عبادت پر توجہ دیں گے؟ ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے کیا ایک دوسرے کو بس لڑائی جھگڑے کرتے رہیں؟ تو وہ آگے چلتے، وہ رکتے نہیں ہیں. تو جو دینی مومن جو ہوتے ہیں نا، ہسبینڈ اینڈ وائف، وہ اللہ رسول کو مقدم رکھتے ہیں ہر معاملے میں. اور وہ پھر ان کی لڑائیاں جو ہے نا وہ لمبی نہیں چلتی ہیں. وہ جلدی ایک دن میں اگر لڑائی ہوئی ہے، اسی دن شام کو صلح بھی ہو گئی ہے، یا 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد صلح ہو گئی ہے، اور ہوتی بھی نہیں ہے لڑائیاں ان کی. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ رشتہ ڈھونڈتے ہیں، نیک لوگ ڈھونڈیں، نیکوں میں رشتہ کریں، طیب لوگ ڈھونڈیں، ان سے رشتہ کریں، اور اس میں برکت رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ ایک انسان اللہ سے تو مخلص ہے ہی نہیں، نمازیں پڑھنے والا ہے ہی نہیں، اللہ اللہ کرنے والا ہے ہی نہیں، اللہ کی باتیں کرنے والا ہے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا خالق ہے، میں نے شکریہ ادا کرنا ہے، شکریہ کی خاطر میں نے نمازیں پڑھنی ہیں، سجدے کرنے ہیں. اس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے. وہ دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیا کما رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، اپنا مفاد دیکھ رہا ہے. ارے بھائی، دنیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کمائی ہے، وہ بھی تجارت کرتے تھے، انبیاء بھی نوکریاں کرتے، روزگار کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے، کوئی نہ کوئی بزنس کرتے تھے. مگر کیا انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا؟ نمازیں چھوڑ دی تھیں؟ اللہ کو بھول گئے تھے کیا؟ تو یہ کام جو ہے نا دنیا کمانا، یہ تو ہر بندہ کرتا ہے. دینی بندہ بھی کرتا ہے، متقی بھی کرتا ہے، انبیاء بھی کرتے ہیں. یہ تو نہیں کہ وہی مقصد ہو گیا سیلفش ہو جاؤ، اپنے آپ کو دیکھو، بس نمازیں بھول جاؤ، اللہ کو بھول جاؤ. تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے بندہ جو ہے نا، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مخلص نہیں، جس نے اللہ کو پہچانا نہیں، وہ میں آپ کو یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ بندہ کسی سے مخلص نہیں ہو سکتا. وہ نہیں ہو سکتا. وہ اگر محبت کی شادی بھی ہے، لڑکا لڑکی کی محبت کی شادی ہے، لیکن اگر وہ نیک نہیں ہے، اگر وہ متقی نہیں ہے، تو ان کے رشتے میں دراڑ آ جاتی ہے. تو ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ وہ دراڑ آ جاتی ہے.
جلدی نہیں تو دیر سے آ جاتی ہے. کچھ نہ کچھ پرابلمز ان کے رشتے میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ بس ایک دوسرے سے ہی محبت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے تو وفادار ہیں نہیں. ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے وفاداری پہلے ہے. پہلے شکر کرنا چاہیے کہ بھئی اللہ نے ہمیں بھیجا ہے نا، تو ہم اللہ کی خاطر نمازیں پڑھیں، اللہ کو شکر ادا کریں. اور پھر میاں بیوی کے درمیان جو محبت پیدا کی ہے، جو اٹریکشن پیدا کی ہے، جو یہ رشتہ بنا ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دینی رشتہ قرار دیا ہے، کہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو اس کو ثواب پہنچے گا، یہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال میری ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. السلام علیکم.